سارے بھائیوں کو رمضان المبارک کی مبارک ہو۔ اللہ نے زندگی میں پھر یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ معلّہ بن فضل کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے دعا مانگتے تھے، اے اللہ یہ رمضان ہمیں عطا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے اللہم سلم لی رمضان، رمضان شریف میں مجھے سلامت رکھنا۔ حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارہ جا رہا تھا، ہڈی ٹوٹ گئی، کہ اولاد کی خبر ایسی آ گئی، ہسپتال جانا پڑ گیا، بیماری آ گئی، رمضان شریف پریشانی میں گزرنے لگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگ لو اللہ رمضان شریف میں سلامت رکھے۔ وسلم رمضان لی، رمضان میرے لیے سلامتی لے کر آئے۔ فلاں ایسا مبارک مہمان آیا کہ مہمان آیا برکتیں ساتھ لے کر آئے۔ تو اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، آگے پیچھے سارا سال عبادت کرو، آج کل کا 1 گھنٹہ بھی اس سے زیادہ قیمتی۔ آگے پیچھے پورا قرآن کریم ختم کرو، آج کل ایک چھوٹی سی سورت پڑھو، اس پر بھی اجر کو کروڑوں درجے بڑھا دیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے تزکیے اور تطہیر کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ایسے ہمیں پاک کر دے جیسے نابالغ بچے گناہوں سے پاک ہیں، اللہ ایسے ہی پاک کر دے۔ سارا دن آدمی روزہ رکھے گا، روزے میں نفس امارہ کچلا جاتا ہے، کھانا پینا حلال تھا، سحری کے وقت کے بعد سے لے کر مغرب تک حرام ہو گیا، پھر حلال ہے۔ اور جو چیزیں ہمیشہ حرام تھی ان کی حرمت بڑھ گئی، بد نظری حرام ہے، گناہ کی باتیں کرنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، غلط تو اللہ حرام ہے۔ اب اس مہینے میں حرمت اس کی بڑھ گئی، تو رب العالمین نے یہ مہینہ دیا لعلکم تتقون۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندوں میں نکھار آ جائے، گندگی سے پاک ہو جائے، شرعی روزے سے ہے۔ ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، اسے برت کہتے ہیں، برت۔ گاندھی جو تھا وہ برت رکھتا تھا، ہندوؤں کے ہاں ہے، اس میں ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز نہ کھاؤ، کھانا نہ کھاؤ، کوئی اور آگ کی پکی چیز نہ کھاؤ، مشروبات پی لو، انگور کا رس پی لو، اسی طرح انار کا رس پی لو، یہ ان کے ہاں جائز ہے، اور آگ کی پکی چیز ناجائز ہے۔ اس کو فاقہ تو کہتے ہیں، اپنی طرف سے ایک مجاہدہ بنایا ہوا ہے، ورنہ اصل طریقہ وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے۔ اس میں صبح کے ٹائم اللہ موقع دے گا رمضان شریف میں تہجد کا بھی، آگے پیچھے موقع نہیں ملتا، تو خواتین گھر میں اٹھیں گی کھانا پکانے کے لیے، اسی وقت آدمی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اس وقت میں 2 رکعت 4 رکعت جتنا پڑھ سکتا ہے تہجد رمضان میں مل جائے گی۔ پھر یہ رمضان کی تہجد ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔
آگے سارے سال کی تہجد اور ایک سحری کی تہجد فضیلت میں زیادہ ہے۔ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ ایک لقمہ ڈالا دعا مانگ لی، اور لقمہ ڈالا دعا مانگی، یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ جو برتن ہیں گھر کے، فرمایا یہ برتن بھی تسبیح پڑھتے، وہ بسترا بھی تسبیح پڑھتا ہے روزے دار کا، در و دیوار بھی تسبیح پڑھتے ہیں رمضان میں۔ 70,000 فرشتے فرمایا صبح سے لے کر شام تک روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، کچھ زمین پر ہیں، ملائے سافل والے فرشتے، کچھ فضا میں ہیں، کچھ پہاڑوں پر ہیں، کچھ پانیوں میں ہیں، کچھ کھیتوں پر ہیں، کچھ بارش کے ساتھ ہیں، کچھ آسمانوں میں ہیں۔ حضیرت القدس، ساتویں آسمان کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کی پنچایت کی جگہ ہے۔ وہ سارے فرشتے حاملین عرش، عرش الہی کو اٹھانے والے، اس کے ارد گرد لاکھوں صفے ہیں، ہر صف میں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، کرو بیاں کہتے ہیں انہیں۔ وہ سارے کے سارے امت محمدیہ کے روزے داروں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ پریشانیاں ہیں، یہ مہینہ اللہ نے حل کرنے کے لیے دیا ہے۔ ساری امت کے لیے مانگیں، ماں باپ کے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، جم کر مانگیں، سینکڑوں مرتبہ مانگیں۔ اللہ سے جتنا مانگا جائے اللہ اتنے خوش ہو۔ دن کے ٹائم بھی ترتیب بنا لے آدمی، صبح کے ٹائم نماز جلدی ہوگی، 4:50 پر نماز ہے، پھر تھوڑا سا حدیث کا درس ہوتا ہے 15 منٹ کا، زیادہ نہیں۔ پھر اللہ پاک جنہیں ہمت دے تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں۔ جو رات کو نہیں سوئے پھر اشراق اٹھ کر بعد میں پڑھ لیں۔ جن کی ہمت ہے اشراق پڑھ کر ذرا آرام کریں، کیونکہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام ہو جائے دن کو تو پھر طبیعت حشاش بشاش ہو۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کی ترتیب بنا لیں۔ اللہ پاک یہیں پر ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہے، یہاں 15 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں، 15 سپارے، بعد 10 سپارے بھی پڑھتے ہیں۔ 3 سپارے تو آسانی سے ہو جائے، تاکہ 3 قرآن کریم کے ختم کر لیں۔ اتنی ہمت بھی نہیں ہے تو 1 سپارہ تو ضرور پڑھ، اور آرام سے، کیونکہ حافظ صاحبان نے تو قرآن یاد کرنا ہوتا ہے، انہیں منزل کا دور کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے ساتھی آرام سے قرآن پڑھیں تاکہ قرآن کٹے نہیں۔ تسبیحات کا بھی اجر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار زیادہ کرو اس مہینے میں، کیونکہ استغفار سارے مسائل کا حل ہے، استغفار نبی کا بدل ہے۔ اللہ کے نبی سے جیسے کہیں دعا، اب اللہ کے نبی ہیں نہیں، یا اللہ اب کیا کریں؟ فرمایا استغفار کرو۔ انزل اللہ علی امتی امانین، اللہ نے میری امت پر 2 امان اتارے ہیں، آنا والاستغفار، میں ہوں جب تک عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک تم معافی مانگو گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور کوشش کریں افطاری کا سامان عصر سے پہلے لے کر دے دیں، تاکہ عصر سے مغرب تک یہ تلاوت میں ذکر میں گزر جائے۔ خاص کر آخری آدھا گھنٹہ تو یہ اللہ سے مانگنے میں لگا، اللہ سے مانگنے میں لگائے۔ آخری آدھا گھنٹہ مناجات مقبول ہے، دعاؤں کی کتاب، حزب العظم ہے دعاؤں کی کتاب، اس میں نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، 1 ورقہ 2 ورقے آرام سے پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کی پیاری دعائیں ہیں، اس موقع پر ذرا دیکھ کر پڑھتا جائے، آرام آرام سے۔ دعا پڑھنا مانگنے کے انداز میں، دعا اس انداز میں، یہ عام پانی نہیں ہے، یہ افطاری کا پانی ہے۔ فرمایا رہی صحیح میل گناہ کی صاف کر دیتا، اور یہ کھجور ہے
فرمایا بنی آدم کی بقیہ ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی انوارات رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کلمہ طیبہ کا مثال کھجور سے، بڑا مبارک پودا ہے، تو اس لیے ایک کھجور 2 کھجور اس سے افطار کرے تو فرمایا اس میں نورانیت میں اضافہ ہو جائے۔ پھر اللہ ہمت دے، مغرب کے بعد اوابین بھی کوشش کرے پڑھ لے، موسم اچھا ہے اور بہترین موسم ہے، اس لیے آرام سے حوصلے سے چلے تاکہ یہ روزے قیمتی بنے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو رمضان کا احترام اللہ نصیب کرے، اللہ پاک قدردان بنائے۔ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے رمضان کی ناقدری کرنا۔ دوسری نعمت اللہ نے یہ قرآن کریم کی دی ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی ذات پاک سے نکلی ہے، لوح محفوظ پر درج ہے اور اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر درج ہے، اور یہ لایا گیا لوح محفوظ پر، اس کا ہر حرف کوہ کاف سے بڑا ہے۔ اللہ نے الفاظ کے پردے میں اتار دی ہے، ورنہ نہ عرش رہتا نہ فرش، اتنا اس کا نور ہے۔ اللہ نے یہ پیاری کتاب اللہ نے دی ہے، بڑی نعمت کبریٰ ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، قرآن اللہ کی کلام اور غیر مخلوق ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے۔ اس لیے اس موقع پر روزانہ ہم کوشش کریں قرآن کریم دن میں بھی پڑھیں، رات میں بھی، اور تراویح کے اندر سننا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بڑے فتنے آئیں گے، میں دیکھ رہا ہوں میری امت آگ میں جل رہی ہے، اور میری امت میں قتل بہت ہو رہے ہیں، اور میری امت میں تحارج ہے، مرد عورت کا اختلاط اور زنا بہت ہو رہا ہے، میری امت میں ماں باپ کی نافرمانی بڑی ہو رہی ہے، یہ میری امت محرمات کا ارتکاب کرے گی۔ کہ یا رسول اللہ بچے کیسے؟ فرمایا قرآن کو چمٹ جاؤ، قرآن کو چمٹ جاؤ، قرآن کریم تمہیں نجات دے گا۔ یہ بلندیوں پر پہنچانے کا سب سے اعلیٰ چیز یہ قرآن کریم ہے۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تعوذ پہلے پڑھتے ہیں تاکہ شیطان پڑھتے وقت بھاگ جائے، اور یہ تعوذ غسل ہے زبان کا، زبان پاک ہو جائے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کرے ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھے۔ ویسے حدیث میں آیا ہے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 دفعہ پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤ، اور ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا۔ دروازہ بند کریں بسم اللہ پڑھ لیں، چراغ بجھائیں بٹن بند کریں بسم اللہ پڑھ لیں، برتن کو ڈھانکیں بسم اللہ پڑھ لیں۔ فرمایا اس میں انوارات اور برکتیں آ جائیں گی۔ سواری پر بیٹھے بسم اللہ پڑھی، جتنا سواری پر سفر ہوا ساری زمین اس کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اپنے برتن کو ڈھانک کر رکھا کرو بسم اللہ پڑھ کر، اگر ڈھکن نہیں ہے لکڑی لے لو، بسم اللہ پڑھ کر اوپر رکھو، ننگا نہیں رکھنا چاہیے برتن کو۔ یہ پانی پڑا ہے، دودھ پڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو شیطان خبیث اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ فرمایا جو چیزیں ہیں جن میں برتنوں میں چیزیں پڑی ہیں ان کو ڈھانک کر بسم اللہ پڑھ کر ڈھانک دو۔ شیطان آ کر کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ یہاں میرے لیے کھانا ہے نہ سونے کی جگہ، اس گھر میں میرے لیے جگہ نہیں۔ الحمد شریف سارے قرآن کا خلاصہ، سارے قرآن کریم کا۔ پاک نبی نے فرمایا میرے رب نے یہ نعمت دی ہے، کسی امت کو بھی ایسی صورت عطا نہیں، یہ عظیم صورت۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ الحمد کا بھی خلاصہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اگر الحمد شریف کے مضامین بیان کرنا شروع کروں تو 70 اونٹ ان کے بدن کو نہیں اٹھا سکتا،
یہ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے. جب پاک نبی پر یہ سورت اتری الحمد شریف 7 لاکھ فرشتوں نے ساری فضا کو گھیر رکھا تھا. آپ رو رہے تھے اللہ نے اتنی مجھے اونچی بڑی سورت دی. اس لیے اپنے بچوں پر بھی الحمد شریف آیت الکرسی اور چاروں قل یہ اپنے بچوں پر دم کر دیا کرو. چھوٹے ننھے مننے بچے ہیں ان کو نظر بھی لگ جاتی، اس لیے نظر کے لیے سورت قلم کی آخری آیت یہ دم کر. سورت قلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا. دوسرا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. دکان پر بھی پڑھ لیں نظر نہ لگے، بچے پر بھی پڑھ لیں، بچی پر بھی پڑھ لیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں پڑھ لیں، سواری اچھی آئی ہے پڑھ لیں تاکہ نظر بد نہ لگے. اس لیے کہ نظر بد کا اثر جادو سے بھی زیادہ، جادو سے بھی. تو 3 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی نظر بد سے بچنے کے لیے. ایک یہ کہو بارک اللہ فیہ، اللہ اس میں برکت دے نظر نہیں لگے. دوسرا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لے نظر نہیں لگے. امام مالک فرماتے ہیں اپنے گھر کے دروازے پر یہ لکھ دو، اپنی گاڑی ہے نا اس گاڑی میں یہ لکھوا دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے گھر کے دروازے پر بھی لکھوا دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. فرمایا یہ کلمہ کیا ہوگا، یہ نعمت کی حفاظت کرے، نعمت باقی رہے گی اس کلمے سے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ نے شروع میں اپنی ربوبیت کا اللہ نے اعلان کیا. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ نے یہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب یہ ایک عالم ہے، ایسے 40,000 عالم پیدا، 40,000 عالم. اسی عالم کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ اوپر نظام ہے کہکشاؤں کا، ستاروں کا. ماہرین کہتے ہیں اگر ایسا جہاز ایجاد ہو جائے جو روشنی کی رفتار سے اڑے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کرے، 1 ارب سال بھی اڑتا رہے، ان ستاروں کے جہان کو طے نہیں کر سکتا. اگلے جہان کو کیا کرے گا؟ اللہ ہی جاننے والا ہے ساری کائنات، ماورائے کائنات سارے نظام. وہی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کی رحمت ہے کتنی مہلت دیتا ہے. کتنے ہیں اللہ کے دشمن دنیا میں اور اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر بھی اللہ نے دسترخواں ان کے لیے بھی بچھایا ہوا ہے. اللہ یاد دلا رہے ہیں میرے بندو مالک یوم الدین، ایک دن آئے گا میں ہی مالک ہوں گا سب چیزوں کا، تمہاری ملکیت ختم، میری ہی عبادت کرو، میرے سامنے جھکو. عبادت کی 10 قسمیں ہیں، آگے لمبی باتیں ہیں. امام غزالی نے اس کی قسمیں لکھی. استعانت میں اللہ ہی سے مدد مانگنی، آگے سیدھے راستے کی دعوت، سیدھے راستہ. فرمایا وہ راستہ جو منزل پر پہنچائے، سیدھا ہے، جو مختصر ہو وہ سیدھا راستہ ہے، جو سہل اور آسان ہو وہ کون سا ہے؟ جس پر نبی آئے، صدیقین آئے، شہداء آئے. اے اللہ مغضوب اور ظالمین کے راستے سے بچا، جو دانستہ سیدھے راستے پر نہیں چلے اور جو بھٹک گئے. آپ نے فرمایا مغضوب یہود ہیں اور دوسرے نصارہ ہیں. اسے علماء نے لکھا جان بوجھ کر جو عالم غلط مسئلہ بتائے وہ بھی یہود کے ساتھ اٹھے گا، اور جو چلتے چلتے گمراہ ہو جائے یہ نصارہ کے ساتھ اٹھے گا، نصارہ کے ساتھ. تو اللہ تعالی ہمیں راہ مستقیم پر چلائے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مقربین کی راہ پر چلائے. آمین کہتے ہیں یہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے، پہلی امتوں کو نہیں دیا. آمین کا لفظ اس امت کو ملا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ بھی اسی امت کو ملا ہے. آگے سورۃ بقرہ ہے، اس میں گائے کا ذکر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنے چچا کو قتل کیا. بعد کہتے ہیں آپ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے.
اور یہ بھی ہے اس کا مال لینا چاہتے تھے، قتل کر کے پھر جو ہے رونے لگا، جھوٹ بولنے لگا اور جھوٹا رونے لگا، مگر مچ کے آنسو بہانے لگا کہ میرے چچے کو کسی نے قتل کر دیا۔ عامیل اس کا نام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا، درخواست کی، قتل کر کے ڈال دیا دوسری بستی کے قریب۔ فرمایا اللہ نے کہ جو ہے گائے کو ذبح کرو۔ بکرا کا لفظ جو ہے اس میں جنس ہے، گائے پر بھی بولتے ہیں، بیل پر بھی بولتے ہیں، بچڑے پر بھی بولتے ہیں، مذکر پر بھی بولتے ہیں، مؤنث پر بھی بولتے ہیں بکرا۔ فرمایا بکرا ذبح کرو۔ پھر وہ شرطیں لگاتے گئے کہ کیسی بکرا ہو؟ فرمایا ایسا ہو حل بھی نہ چلائے اور بوڑھی بھی نہ ہو، رنگ بھی چوکھا حسین ہو، تسر الناظرین دیکھیں تو جی لگے، ایسا شاندار رنگ ہو، بہترین۔ بڑی مشکل سے مل ہی نہیں رہا، بنی اسرائیل شرطیں پوچھتے گئے، اللہ لگاتے گئے۔ وہ ایک یتیم کے پاس ملا، اس نے کہا میں اس کا 1 کنتار پیسے لوں گا۔ 1 کنتار ہے 10,000 دینار، 10,000 دینار میں یہ گائے لی، اور پھر اسے ذبح کیا، اس کا ٹکڑا اس میت کو لگایا۔ میت اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا یہ میرے بھتیجے نے مجھے مارا، وہی جو رو رہا تھا، جو مدعی بنا ہوا تھا۔ اس لیے بقرے کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا۔ یہ جتنے حروف آ رہے ہیں متشابہات کے آ رہے ہیں، الف لام میم آئے، الف لام را ہے، واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کے معنی کی حقیقت جانتے ہیں۔ بعد قرآن میں محکمات ہیں، بعد متشابہات ہیں۔ محکمات جن کے معنی واضح ہیں، متشابہات جن کے معنی راسخین فی العلم جانتے ہیں، یا اللہ ہی یا اللہ رسول کے درمیان راز ہے، راز۔ قرآن کریم کے بارے میں شروع میں کر دیا کہ یہ کتاب تم پڑھ رہے ہو، اس میں شک و شبہ بھی نہیں۔ شک و شبہ دیکھو، ایک ہوتا ہے شک، شک کے پھر لا ریب، ریب کہتے ہیں شک کے آپ 1000 حصے کریں، پھر شک کے آگے 1,00,000 حصے کریں، آخری جو شک کا حصہ ہے عربی میں اس کو ریب کہتے ہیں۔ قرآن میں شک تو شک کی بات ہے، اس میں شک کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ اتنی سچی کتاب ہے یہ قرآن، اور اس سے متقی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو غائب پر یقین رکھتے ہیں۔ سارے قرآن میں آئے گا، فرشتے غائب میں ہیں، جنت غائب میں ہے، جہنم غائب میں ہے، عذاب و ثواب قبر غائب میں ہے، اور یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد جو آنے والی ہیں انہیں غائب کہتے ہیں، مغیبات۔ یہ مومن کا کمال ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے باتیں بتائی، ان پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ سارا مال نہیں، کچھ مال جیسے اللہ نے کہا ویسے خرچ کرتے۔ آگے اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، کفار کا 2 سطروں میں ذکر کیا، اور 13-14 آیات میں منافقین کا ذکر کیا۔ دل کے کھوٹے، اندر کے، اس لیے جہنم کے 8 طبقوں میں سب سے جو 7 طبقے سب سے جو سزا زیادہ ملے گی وہ منافق کو ملے گی۔ منافقین، اللہ نفاق سے بچائے، اندر کچھ باہر کچھ۔ آگے رب العالمین نے، حق تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی کہ آدم کے پاس اللہ نے وہ علم دیا کہ فرشتے بھی عاجز آ گئے۔ اللہ نے علم دیا، فرشتے بھی عاجز آ گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے، انہوں نے بڑا خون خرابہ کیا، اور مخلوق رہتی تھی ہن اور بن مخلوق۔ اس لیے فرشتوں نے اندازہ لگایا یہ انسان آئے گا، یہ بھی ایسے لہو بہائے گا جیسے جنات نے بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ میرے نزدیک انسانوں سے مراد مقربین ہیں، جو نبی ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، یہ ہیں میرے پیارے۔ تو آدم علیہ السلام کے علم کو اللہ نے آگے بیان کیا، آگے جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور وہی نعمتیں ہیں، اصل نعمتیں۔ فرمایا دنیا میں تم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر آدم علیہ السلام کا زمین سے، آسمان سے زمین پر اترنے کو بیان کیا
निस्यान हो गया, इस फल को नहीं खाना, लेकिन शैतान ने कसमें खाई हैं, 15वें सिपारे में आएगा कि आप खा ले तो फरिश्ते बन जाएंगे, सदा जन्नत में रहेंगे। फनसिया आदम, आदम को भूल लग गई, इसलिए जो ही खाया तो सारे कपड़े उतर गए मियाँ बीवी के। फिर अल्लाह ने नीचे उतार दिया, फरमाया आरजी तौर पर तुम्हें उतार रहा हूं, दोबारा इसी जन्नत में मैं लेकर आऊंगा। वहीं से अल्लाह ने रुई भी भेजी, जिब्रील ने काटने का तरीका बताया, वहां से गंदम के दाने भी लाए, जमीन में हल चलाकर गंदम के दाने भी डाले। 120 लड़के हुए और 120 लड़कियां हुई आदम अलैहिस्सलाम की। और काबिल हाबिल है, ये सबसे मनहूस यही काबिल निकला और अच्छा सबसे हाबिल निकला। और हाबिल ही वही है जो शहीद किया गया, जिसकी कुर्बानियां अल्लाह ने कबूल की। आगे अल्लाह ने बनी इसराइल के वाकयात बयान किए। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम। इसराइल के माने अल्लाह का बंदा, जिब्रील अल्लाह का बंदा, मीकाईल अल्लाह का बंदा। इन्हें याकूब कहते हैं। याकूब जो पिछली रात पैदा होने वाले, अपने भाई के साथ जुड़वा पैदा हुए। अल्लाह ने 12 बेटे इन्हें अता किए, इसलिए इन्हें कहा जाता है बनी इसराइल, इसराइल की औलाद, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। अल्लाह ने इन पर बड़े इनामात किए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर, हारून अलैहिस्सलाम पर, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम पर। बनी इसराइल में ये अल्लाह ताला ने 4000 के करीब नबी भेजे, 4000 के करीब। फरमाया इन बनी इसराइल की मिल्लत भी मिल्लत इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है बनी इसराइल, क्योंकि एक बेटा इस्माइल हुआ, दूसरा बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब हुआ। तो ये रब्बुल आलमीन ने हक ताला शानों ने बनी इसराइल के वाकयात अल्लाह ने बयान किया। मन और सलवा उतारा, रात के टाइम रोशनी का इंतजाम किया, फिरौन को बहिरा कुलदम में अल्लाह ने गर्क किया, और रात के टाइम लंबा एक सतून रोशनी का खड़ा होता और परिंदे आते उन्हें इस्तेमाल करते थे, और अल्लाह ने पत्थर से 12 चश्मे जारी किए। ये सारे इनामात बनी इसराइल के लिए बयान किया। फिर आगे कोह तूर का वाकया बयान किया, और बनी इसराइल ने जो कहा कि हम अल्लाह को, अल्लाह की आवाज सुन रहे हैं, अल्लाह को देखेंगे मानेंगे, वहां कड़क आई, वही 70 के 70 मर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर वो ठीक हुए। अल्लाह ने बनी इसराइल पर इनामात की। आगे रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मनक़बत बयान की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने इस दुनिया में खतना किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने मिंबर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने मुआन का किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं कि शेर ने जिनसे प्यार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं कि 7 साल तक जेल में रखा गया। वो पहले नबी हैं जिससे अल्लाह ने अपना घर बनवाया, घर बनाया। 21 के करीब अव्वलियात हैं और इब्राहिमी सिफात बयान की है। अल्लाह ताला ने सूरत अहज़ाब में मोमिनून में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह ने आखिर में इस पहले सिपारे के आखिर में कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद मुवाहिद थी, याकूब अलैहिस्सलाम भी तौहीद पर थे। आगे दूसरे सिपारे के शुरू में अल्लाह ताला शानहू ने जो है बैतुल्लाह की तब्दीली का जिक्र किया। 16-17 महीने बैतुल मक़दिस किबला बनाया गया। इम्तिहान था कौन मानता है कौन नहीं। फिर क़यामत तक के लिए इसी किबला को बैतुल्लाह, इसी हमारे बैतुल्लाह को किबला बनाया गया क़यामत तक के, क़यामत तक के लिए बैतुल्लाह यह तजल्लियात इलाही का मरकज है। बैतुल मुक़द्दस के लिए सारी हिफाजत का वादा नहीं, लेकिन इसके लिए अल्लाह का पक्का हिफाजत का वादा है। आगे अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत वसत है, बेहतरीन उम्मत है। ऐसी मैंने नेमतें इस उम्मत को दी हैं, किसी उम्मत को नहीं मिली। ये ईदें जो मिली हैं इसी उम्मत को मिली है, औरों को नहीं। सूरज गिरन, चांद गिरन की नमाज इसी उम्मत को मिली है, औरों को नहीं। जुमे का दिन इसी उम्मत को मिला है, औरों को नहीं।
लैलतुल कद्र इसी उम्मत को मिली है, औरों को नहीं। ये नेमतें अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को दी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कलमात इसी उम्मत को मिले, औरों को नहीं। अजान और इकामत इसी उम्मत को मिले, औरों को नहीं मिले। अकीका इसी उम्मत को मिले, औरों को नहीं मिला। अल्लाह के इनामात, माल गनीमत हलाल हुआ इसी उम्मत के लिए हुआ। तयम्मुम की नेमत आई इसी उम्मत के लिए आई। तो इस उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत बनाया। आगे अल्लाह ने हलाल खाने की तरगीब दी है, हराम से बचने के लिए फरमाया ये चीजें हराम हैं, इनसे बचो। बहाओ जानवर का, जानवर जो मर जाए मैता, ये काफिर खाते थे कि अल्लाह का मारा हुआ इसे खाओ। और जो हम जानवर को ज़िबा करते हैं लहू निकलता है, हिंदू लोग ये इमारतों की बुनियादों में डालते हैं, ये नापाक है लहू, इससे बचना चाहिए। इस तरह ये जो है मैं, और खिंजीर का गोश्त ये फरमाया ऐसा जानवर है मनहूस, और इसके अंदर बेगैरती है, इसके करीब ना जाना। और अल्लाह के गैर के लिए नजर ना मानना। नजर होती है अल्लाह के लिए, नजर अरबी का लफ्ज है, नियाज फारसी का लफ्ज है। दोनों के माने एक है कि इबादत करनी है, या अल्लाह मैं शिफायाब हो गया इतनी नफल पढ़ूंगा, मेरा ये काम हो गया मैं ये इतना सदका करूंगा। तो ये नजर अल्लाह के लिए होती है, गैरुल्लाह के लिए नहीं। तो इसलिए बताया गैरुल्लाह की जो नजर मानी जाए इसे मत, इस चीज को इस्तेमाल मत करो, इससे बचो। अल्लाह ने आगे हलाल खाने की तरगीब दी, दरमियान में अल्लाह ने सब्र की तरगीब भी दी, और नमाज को बेहतरीन कायम करना इसकी भी अल्लाह ने तरगीब दी। सब्र पर फरमाया कि जो साबिरीन हैं इन पर वो इनामात मैं उतारूंगा जो नबियों पर मैं उतारता। इस किस्म के साबिरीन के लिए इनामात। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन अपने दीन पर चलने वाला बनाए। फिर इन कल से इंशाअल्लाह आप भी तैयारी करके आएंगे, जरा 10-15 मिनट इंशाअल्लाह फिर जरा ज्यादा लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह हमारी ये पहली तरावीह है, ऐ अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह कारी साहब का पढ़ना कबूल कर, हमारा सुनना कबूल कर। और या अल्लाह हमारे जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं उन्हें भी अल्लाह कुरान का नेक हाफिज बना, कुरान का नेक हाफिज बना। ऐ अल्लाह हमारी नस्ल में भी नेक आलिम पैदा कर, नेक हाफिज पैदा कर। अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, रमजान की बरकत से माला माल कर। या अल्लाह हमारे खानदान में कोई भी बगैर रोजे के ना रहे। ऐ अल्लाह हमारे जवान लड़के लड़कियों को आला हया नसीब कर, बेहयाई से अल्लाह बचा। अल्लाह सहरी की इफ्तारी की दुआएं कबूल कर। अल्लाह तरावी का शौक अता कर। ऐ अल्लाह कदम कदम पर हिफाजत करना। ऐ अल्लाह ये रमजान हमें वली बना दे, अपना प्यारा बना दे। ऐ अल्लाह ये रमजान सबसे ज्यादा हमें मेहनत करने वाला बना। ऐ अल्लाह हमारी आंखें बहने वाली बने, हमारा दिल तेरे सामने लर्जा हो जाए। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से चिमटा ले, सारी उम्मत की बिगड़ी बना दे, सारी उम्मत की बिगड़ी बना। हमारे बच्चों को लायक बनाना, हमारे घर वालों को नेक बना, हमारी बहनों को नेक बना। रमजान के लम्हे लम्हे में अल्लाह बख्शिश के फैसले फरमा, सारी उम्मत के लिए अल्लाह बेहतरीन फैसले फरमा। हमें सच्चा दाई बना, जाकिर बना, आबिद बना अपने फजल से। ऐ अल्लाह हमारा रमजान कबूल कर। सल्लल्लाहु अलैहि